ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. محترم سامعین کرام، تعریف و توصیف کی تمام قسمیں اللہ رب العالمین کے لیے لائق و مناسب ہیں. درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین کرام، رمضان کے مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس ماہ سے جو مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں انہیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کرے. رب تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہم اس ماہ کو گزار سکیں. پھر جو بھی ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتیں ہوں، عبادات ہوں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں باقی مہینوں کے مقابلے جن باتوں کا زیادہ خیال رکھا کرتے تھے ان میں سے ایک چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنا تھا. یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں جو مزاج رکھتے تھے، جو ذہن رکھتے تھے، وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ خبر ملتی ہے کہ آپ فرماتے کہ اگر مجھے پہاڑوں کے برابر بھی مال حاصل ہو جائے، سونا حاصل ہو جائے، تو میں اسے 3 دن سے زیادہ اپنے پاس روکنا پسند نہیں کروں گا، بلکہ میں جن کو بھی دینا چاہوں گا 3 دن سے پہلے پہاڑ بھر سونا بانٹ کر تقسیم کر کے ختم کر دوں گا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، آپ کی سوچ تھی، آپ کی ذہنیت تھی. مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سن کر آپ کو اور حیرانی ہوگی کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا معاملہ اس قدر بڑھ جاتا تھا کہ ایک حدیث کے مطابق آپ آندھی کی طرح، تیز چلنے والی ہوا کی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے لگتے تھے. یہ اس مہینے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا. حاضرین، جو لوگ آگے بیٹھے ہیں وہ مزید آگے آ جائیں، پیچھے ذرا لوگوں کو گنجائش بن جائے گی. خوب قریب آ کر خوب مل کر بیٹھ جائیں. چنانچہ مناسب معلوم ہوا کہ رمضان کی شروعات میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کے بارے میں قرآن و سنت میں مزید جو فضائل ہیں، جو احکام ہیں، وہ مختصراً آپ کے سامنے پیش کر دیے جائیں. یاد رہے، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی چیزیں خرچ کرتے ہیں. اور اللہ کی دی ہوئی چیزوں سے مراد ہمیشہ صرف مال نہیں ہے، بلکہ جسے اللہ نے جو عطا کیا ہے. کسی کو مال عطا کیا ہے، کسی کو صحت عطا کی ہے، کسی کو علم عطا کیا ہے، کسی کو ہنر عطا کیا ہے، کسی کو اور کچھ.
اللہ نے جس کو جو بھی عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ آپ قرآن مجید میں بالکل شروعات میں ہی سورہ بقرہ کا آغاز کریں، آپ کو ملے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ متقین جو ہیں اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والوں میں سب سے اعلیٰ درجے کے لوگوں کو شرعی زبان اور اصطلاح میں متقین کہتے ہیں۔ بے شمار اصطلاحات اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے لیے ہیں، مسلمین ہیں، مؤمنین ہیں، قانتین ہیں، محسنین ہیں، متقین ہیں، مگر متقین سب سے اعلیٰ درجے کے مؤمنوں کے بارے میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جہاں متقین کا ذکر فرماتا ہے وہاں یہ کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ متقین کون ہیں؟ ان کی بنیادی خوبیاں کیا ہیں؟ بنیادی خوبیاں اور بیسک خوبیاں ان کی یہ ہیں کہ یہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو غیب کی خبریں ہم تک پہنچی ہیں ان باتوں پر یہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ متقین کی پہلی پہچان۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا، ہم ایمان رکھتے ہیں۔ قیامت کے بارے میں بتایا گیا، جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا گیا، ملائکہ اور فرشتوں کے بارے میں بتایا گیا، وہ تمام چیزیں جو ہمارے مشاہدات میں نہیں ہیں، جنہیں ہم آنکھوں سے ابھی نہیں دیکھ سکے ہیں یا نہیں دیکھ سکتے، ان تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی خبر ہونے کی وجہ سے یقین کرنا، یہ متقین کی پہلی پہچان ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا یہ متقین کی پہچان ہے۔ یاد رہے نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام حقوق ادا کرتے ہیں۔ یاد رہے بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے، بے شمار لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو رمضان میں روزے رکھ لیتے ہوں گے مگر سال بھر نماز قائم نہیں کرتے ہوں گے۔ بے شمار لوگ آپ کو ایسے بھی مل جائیں گے جو مال میں اچھی طرح زکوٰۃ ادا کر دیتے ہوں گے مگر نماز کی پابندی نہیں کر پاتے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے جنہوں نے نماز کی پابندی نہیں کی ہے مگر اللہ نے توفیق دی وہ حج کر کے آ جائیں گے۔ جبکہ روزے اسی طرح فرض ہیں جس طرح نماز فرض ہے، زکوٰۃ اسی طرح مالدار پر فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، حج اسی طرح صاحب استطاعت پر فرض ہے جس طرح نماز فرض ہے، مگر آپ پائیں گے کہ لوگ زکوٰۃ، روزے اور حج کے باوجود نماز میں کوتاہی کرنے والے ہو سکتے ہیں، مگر کوئی 5 وقتہ با جماعت نمازوں کا پابند ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ رمضان میں روزے نہ رکھے استطاعت کے باوجود۔ بات سمجھ میں آئی ہے نہیں؟ یعنی نمازی روزے دار نہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا، ہاں روزے دار نمازی نہ ہو ایسا بہت ہو سکتا ہے۔ ہم ہر سال دیکھتے ہیں کہ رمضان میں سبھی روزے دار ہو جاتے ہیں مگر سال بھر وہ سبھی نمازی نہیں رہ پاتے۔ اگر یہاں کہا گیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نماز ہی قائم کرتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ جب وہ نماز پابندی سے قائم کرتے ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھنے والے تو ہو ہی نہیں سکتے۔ بے شمار مسلمان آپ کو ایسے ملیں گے جو مالدار ہیں، زکوٰۃ پابندی سے ادا کرتے ہیں مگر نماز میں کوتاہی ہے، مگر ایک شخص نمازوں کا پابند ہو اور وہ مالدار ہو زکوٰۃ ادا نہ کرے ایسا آپ نہیں پائیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ متقین کی پہچان یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نمازیں قائم کرتے ہیں، یعنی ان پر جو بھی عبادات اللہ نے فرض کی ہیں وہ ساری عبادتیں انجام دیتے ہیں، نماز کی طرف اشارہ کر کے باقی تمام عبادات کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی اللہ نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ خرچ کس پر کرتے ہیں؟ اللہ کے بندوں پر۔ تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں زیادہ تر اہل ایمان کی صفات میں 2 ہی عبادتوں کا ذکر ملے گا، زیادہ تر آپ کو 2 عبادتوں کا ذکر ملے گا، نماز زکوٰۃ، نماز زکوٰۃ، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ۔ تو باقی عبادتیں کہاں گئیں؟ دراصل نماز اللہ کا حق ہے اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو نماز اور زکوٰۃ کا ذکر اس لیے آتا ہے کہ اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق نماز ہے اور بندوں کے حقوق میں سب سے بڑا حق
زکوٰۃ ہے۔ جو نماز ادا کرنے والا ہوگا وہ اللہ کے باقی حقوق لازمی ادا کرے گا، اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہوگا وہ بندوں کے باقی حقوق لازمی ادا کرے گا۔ آسان لفظوں میں کہیں تو اللہ تعالیٰ نے متقین کی پہچان یہ بتائی ہے کہ ان کا ایمان شک اور شبہ سے بالا تر، سٹیک، مضبوط اور پاک و صاف ایمان ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں کوئی کمی نہیں رکھتے، اور اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے میں وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ یہ متقین کی پہچان ہے۔ یہ میں نے قرآن مجید سے ایک جگہ کی آیت پیش کی ہے، ورنہ قرآن مجید میں ایسی آیتیں بے شمار مقامات پر ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کی اتنی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ ایک خطاب یا ایک موقع پر وہ ساری فضیلتیں آپ تک پہنچا پانا ممکن نہیں ہے۔ کچھ ایسی فضیلتیں جو ہمیں لبھا سکتی ہیں، متاثر کر سکتی ہیں، ان میں سے کچھ چیزیں بطور مثال میں آپ تک پہنچاؤں۔ اس سے پہلے ایک فہم اور ایک سمجھ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو اللہ کو قرض دینا کہا ہے۔ اللہ کو قرض دینا کہا ہے۔ تم میں سے کون ہے جو اللہ کو بہترین قرض دے؟ عام طور پر قرض کے بارے میں ہمارا تصور یہ ہے کہ قرض وہ لیتا ہے جو محتاج ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ قرض اس لیے لیتا ہے تاکہ دینے والا محتاج نہیں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرض اس لیے لیتا ہے تاکہ دینے والا محتاج نہیں ہو جائے۔ اللہ محتاج ہے اس لیے نہیں۔ شاید آپ کو یہ سمجھنے کے لیے ایک مثال کار آمد ہو، میں سمجھاتا ہوں۔ عام طور پر حکومتیں، ہماری حکومت بھی اور ساری حکومتیں، جب عوام میں سے کسی کو اپنی خدمت کے لیے، اپنی سروس کے لیے منتخب کرتی ہیں، یعنی حکومتیں جب عوام کو سروس کے لیے منتخب کرتی ہیں، سرکاری ملازم بناتی ہیں، تو انہیں ماہانہ ان کو تنخواہ دیتے رہتے ہیں، مگر ان کی تنخواہ میں سے ہر مہینے کچھ نہ کچھ کاٹ کر اسٹور کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس لیے نہیں کہ سرکار کو ضرورت ہے، اس لیے کہ ہماری خدمت کرنے والا یہ بندہ جب خدمت سے باہر نکلے تو ایک دم سے اس کا ہاتھ خالی نہ ہو جائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب اسے جو بھی کہتے ہیں آپ کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہ میں سے ہر مہینے تھوڑا سا کاٹ لیا جاتا ہے پی ایف کے طور پر، پھر اس میں حکومت اور تھوڑی سی ڈال دیتی ہے، اور یہ ان کے قطرے جمع ہوتے رہتے ہیں، اور اس میں سرکار قطرہ ڈالتی رہتی ہے۔ 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال سروس کے بعد جب یہ ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو ان کی پوری سروس میں وہ کٹی ہوئی رقم ڈھیر سارا بڑھا کر ان کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے کہ اب آپ سروس سے باہر نکل گئے، ریٹائرڈ ہو گئے، یہ لیجئے 50 لاکھ، 55 لاکھ، 60 لاکھ، اب جائیں آپ کوئی کاروبار کر لیں، تھوڑا موڑا کہیں انویسٹ کر لیں، کوئی ایسا کام کر لیں۔ اب اگر سرکاری ملازمین سے یہ کہا جائے کہ آپ ہر مہینے اپنی تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا بچا کر ریٹائرمنٹ کے وقت میں 50-60 لاکھ روپے جمع کر لیں، تو ممکن ہے ملازمین کے لیے؟ نہیں، ان کے ہاتھ میں پیسہ ہوگا وہ کہیں نہ کہیں اڑا ہی دیں گے، ہو سکتا ہے وہ اوپر سے مقروض ہو جائیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومتیں ٹیکس اس لیے لیتی ہیں کہ ٹیکس کے بنا وہ سرکار چلا نہیں سکتی، حکومت چلا نہیں سکتی، مگر پی ایف اس لیے نہیں کاٹتی ہیں کہ وہ محتاج ہیں، پی ایف اس لیے کاٹتی ہیں کہ کہیں آپ محتاج نہیں ہو جائیں۔ تو یہ ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ رب تعالی ہم سے قرض مانگتا ہے، اور قرض ہم اللہ کو تو دیتے نہیں، قرض تو ہم اللہ کے مستحق بندوں کو دیتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لے لیتا ہے۔ کیوں لے لیتا ہے؟ وہ محتاج ہے؟ جی نہیں، اس لیے کہ کہیں ہم وہاں محتاج نہیں ہو جائیں جہاں ہمیں ضرورت پڑے گی۔ اسی لیے اس قرض کے بارے میں رب تعالیٰ کے اعلانات کیا ہیں؟ پہلا اعلان آپ سورہ بقرہ میں پڑھیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ اللہ کے راستے میں خرچ ہونے والے مال کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو زمین میں بویا جائے، اس سے پودا نکلے اور اس پودے میں 7 بالیں آ جائیں، اور ہر بال میں 100 دانے آ جائیں۔ کہنے کا مطلب کہ اللہ کے راستے میں خرچ ہونے والے مال کی مثال یہ ہے کہ ایک بو اور 700 کاٹو،
ایک بو اور 700 کاٹو۔ میں آپ تمام سے کہوں گا کہ دنیا میں تمام بینکنگ سسٹم جو ہے وہ لگ بھگ سود پر بیسڈ ہے، اور سود والے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے مال سے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آپ دنیا میں کسی بھی سودی بینکنگ سسٹم سے جا کر پوچھئے کہ آپ ہمارا ایک لے کر ہمیں 700 دے سکتے ہیں؟ ان کا دعویٰ یہ ہے نا کہ ہم آپ کے پیسے سے آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو کسی بھی بینکنگ سسٹم سے پوچھئے کہ بھئی ہمارا ایک لے کر ہمیں 700 دے سکتے ہیں، کتنے سالوں میں دے سکتے ہیں؟ بھئی ہم آپ کے 10 پشتوں کے بعد بھی 700% نہیں دے سکتے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اب تعالیٰ کا پہلا ہی اعلان یہ ہے، یاد رہے میں نے صرف مثال کے لیے بینکنگ سسٹم کی بات کی ہے، پہلے یہ کہہ کر کہ دنیا کے سارے بینکنگ سسٹم سود پر مبنی ہے جو کہ حرام ہے۔ میں نے تو صرف مثال کے لیے کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ آپ ایک خرچ کرو اور بدلے میں 700 لے لو۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے مطابق جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے جس میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بھی شامل ہے، جب بندہ کوئی نیکی کرتا ہے تو کم سے کم وہ نیکی 10 گنا تو ضرور ہوتی ہے۔ کم سے کم وہ نیکی تو، یعنی ایک نیکی 10 کے برابر تو بائی ڈیفالٹ ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی کوئی نیکی کرے گا اسے اس کا 10 گنا ملے گا۔ ایک کا 10 تو بالکل لازماً یقینی ہے، اگر نیکی قبول ہو گئی تو 10 تو یقینی۔ اس کے بعد الی 700 اضعاف، یہ 10 سے لے کر ہماری نیکیاں 700 گنا تک بڑھتی۔ کیسے؟ ایک آدمی کوئی عمل کرتا ہے، کوئی بھی عمل، ابھی ہم اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اب جو بھی وہ خرچ کرے گا اس کا 10 گنا تو اسے لازماً ملے گا، مگر یہ 10 گنا سے بڑھے گا کیسے؟ اس کے پاس کتنا ہے اور کتنا خرچ کر رہا ہے، خرچ کرتے وقت اس کی نیت کیسی ہے، سوچ کیسی ہے، دلچسپی کتنی ہے، کتنا خلوص ہے، کتنا اخلاص ہے، یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اس کی نیکیوں کے گناہ بڑھانے کو، اجر بڑھانے کو۔ اگر اس کی نیکیاں تمام اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے معیار کے مطابق ہو تو اس کا ایک اجر 700 گنا ہو جاتا ہے، بلکہ اس حدیث میں ایک جملہ ہے الی اضعاف کثیرہ، یعنی بعض اعمال زندگی میں ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کے گناہ کے بارے میں کوئی جانتا ہی نہیں۔ سورۃ الزمر میں صبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیتا ہے۔ اب تو حساب سے ہی باہر ہو گیا، 700 800 مطلب ہی نہیں بنتا، بے حساب بھی ہو سکتا ہے جس کا کوئی حساب ہی نہیں لگا سکتا۔ کم سے کم 10، زیادہ سے زیادہ 700، اور ریئر کیسز میں انگنت گنا ہماری نیکیاں بڑھ سکتی ہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق ہمیں دلچسپی دلاتے ہوئے یہ فرمایا، یا ابن آدم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کی اولاد، انفق علیک، تم خرچ کیا کرو، تم پر خرچ کیا جائے گا۔ بڑا سیدھا سیدھا حساب ہے۔ انفق علیک، تم اللہ کے بتائے ہوئے راستوں میں خرچ کرتے چلے جاؤ، تم پر اللہ تعالیٰ خرچ کرے گا۔ اب سوچئے، ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے ہماری لمٹ کے مطابق، اللہ تعالیٰ ہم پر خرچ کرے گا اپنی وسعت اور اپنی شان کے مطابق۔ ہم اللہ کے بندوں پر خرچ کریں، اللہ ہمارے اوپر خرچ کرے گا۔ صحیح بخاری ہی کی ایک اور حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن 2 فرشتے صبح صبح اترتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اللہ، خرچ کرنے والے کو بہترین بدل عطا فرما، خرچ کر، اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کو بہترین الٹرنیٹ، بہترین بدل عطا فرما۔ اور دوسرا خط کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو روک روک کر رکھتے ہیں اس کا روک ہی دے۔ ہر دن 2 فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور یہ دونوں یہ دعا کرتے ہیں، ایک خرچ کرنے والے کے بارے میں اور ایک روکنے والے میں۔ خرچ کرنے والے کو الٹرنیٹ عطا فرما۔ یاد رہے، جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا تو کم دے گا یا زیادہ دے گا؟ زیادہ ہی دے گا، ظاہر سی بات ہے۔ تو ہم خرچ کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ ایک اور حدیث کے مطابق صحیح مسلم کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں
جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے پاکیزہ مال، جب کوئی اللہ کے راستے میں پاکیزہ مال خرچ کرتا ہے، حدیث میں درمیان میں ایک جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ کے سوا قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پاک مال ہی قبول کرتا ہے۔ تو جب کوئی پاک مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے ہاتھ میں لے کر پالتا پوستا ہے۔ باقاعدہ حدیث میں مثال دی گئی ہے کہ جس طرح تم اپنے پیٹس کو، اپنے پالتو جانوروں کے بچوں کو رکھ رکھاؤ کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پالتے ہو، اسی طرح اللہ تمہارے صدقات کو اپنے ہاتھ میں لے کر پالتا ہے، اور پھر وہ پال پوس کر اسے اتنا بڑا کر دیتا ہے، اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ جب وہ تمہارے سامنے آئے گا تو تم خود اسے پہچان نہیں پاؤ گے۔ اگر یقین نہیں آئے تو سورۃ النساء کی ایک آیت، شاید آیت نمبر 39-40 ایسی کچھ ہے، وہ آیت پڑھ لو، اِنَّهَا إِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ اگر کوئی ایک بھی نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس سے کئی گنا بڑھا دے گا اور اتنا اجر عطا فرمائے گا جو بہت عظیم ہے، جو بہت بڑا ہے۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے صدقات کو پالتا پوستا ہے اور بڑا کرتا ہے، اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ ہم خود پہچان نہیں پائیں گے، ہم خود نہیں سمجھ پائیں گے۔ یہ مختصر چند فضیلتیں ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کی، ورنہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی اتنی فضیلتیں قرآن و سنت میں ہیں کہ ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے بہت زیادہ خوشحال شروعاتی زمانوں میں نہیں تھے، شروعاتی دنوں میں بہت زیادہ خوشحال نہیں تھے۔ مکی زندگی میں تو ایمان لانے کی وجہ سے ان پر ایسی آزمائشیں آئیں کہ ان کے لیے اپنی زندگی گزارنا ہی مشکل ترین ہوتا گیا۔ مدینہ منورہ بھی گئے تو مکہ سے ہجرت کر کے جانے کی وجہ سے سب چھوڑ چھاڑ کر جانا پڑا۔ مدینہ کے مسلمانوں میں کچھ مالدار صحابہ کرام تھے، انہوں نے بھی اس طرح اللہ کے راستے میں لٹایا کہ وہ بھی بہت زیادہ خوشحال نہیں رہ گئے۔ اور یاد رہے کھیتی باڑی کرنے والے چاہے کتنے ہی مالدار ہوں مگر کھیتی باڑی کی شروعات میں ان کے ہاتھ تنگ ہو جاتے ہیں اور جب فصل کٹتی ہے تب ان کے ہاتھ کھل اٹھتے ہیں۔ اس طرح کا معاملہ کھیتی باڑی کرنے والوں کے ساتھ رہتا ہے۔ کل ملا کر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت زیادہ خوشحال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے اعتبار سے تو نہیں تھے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تاکید سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمارے زمانے میں یہ باتیں اپلائی کری جائیں تو ہم اس اعتبار سے بہت پیچھے رہ جائیں گے، بہت پیچھے نظر آئیں گے۔ مثلا ایک صحابی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان پر ہر دن اس کے جسم کے ہر جوڑ کے برابر صدقہ لازم ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہر انسان پر ہر دن اس کے جسم کے جوڑوں کے برابر صدقہ لازم ہے۔ کچھ 200 پلس جوڑ ہیں انسانی جسم میں، ہر جوڑ کے برابر صدقہ لازم۔ اب صحابہ کرام کو تعجب ہوا، بھائی ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، اللہ کے رسول اتنا سارا صدقہ کیسے کرے گا کوئی؟ آپ نے فرمایا کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ کمائے گا اور کما کے کرے گا۔ اب صحابہ کرام کو یہ بھی مشکل لگا کہ کمائے گا کرے گا کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں کر سکتے، راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا دو، کسی بوجھ والے کا بوجھ ڈھو دو، کسی کے کام آ جاؤ، کسی کا بھلا کر دو، کسی کا اچھا کر دو، یہ سب کچھ صدقہ ہے۔ اس زمرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ایسی بیان فرمائی ہیں جو آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا تمہارے پاس اگر کوئی گنجائش صدقہ کرنے کی نہیں ہے تو لوگوں سے مسکرا کر ملا کرو، یہ بھی صدقہ۔ اور اس سلسلے میں ایک جملہ تو ایسا ہے کہ حیران کرنے والا، آپ نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو تو اپنے شر سے، اپنے نقصان سے سماج کو بچا کے رکھو، تمہاری ذات سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، اپنے شر سے بچا کر رکھو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں جب بھی یہ حدیثیں ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہم انہی پہلوؤں پر غور کرتے ہیں جو بتایا گیا ہے کہ بھئی بوجھ ڈھو دینا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزیں ہٹا دینا صدقہ ہے، لوگوں کو نقصان سے بچا دینا صدقہ ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں، کبھی ہم نے اس پہلو پر غور کیا کہ ان حدیثوں سے جو اصل بات سمجھائی جا رہی ہے وہ یہ کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا کتنا ضروری ہے۔
اصل تو سمجھانے کا مقصد یہ ہے نا، یا یہ بتانا مقصد ہے کہ مسکرا کے ملو صدقہ ہے؟ جی نہیں، مسکرا کر ملو یہ صدقہ ہے، یہ تو بتا دیا گیا، مگر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تو یہ بھی کر کے صدقہ کرو، مگر کرو، صدقہ کرنا ہے۔ بس سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمیشہ ہمارا اسی طرف فوکس رہتا ہے کہ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو صدقہ بتایا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو روزانہ صدقہ کرنے کے لیے مسکراہٹ کا انتظار کرنا پڑے گا؟ اس درجے تک تو ہم نہیں پہنچیں گے، اس سے پہلے ہمارے پاس بہت سارے اسباب ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، آپ کہیں گے یہ کیا بات ہو گئی؟ سب ہمارے معاشرے میں دن بدن یہ سوچ بنتی جا رہی ہے، ذرا ان باتوں کو گانٹھ باندھیں۔ ہمارے معاشرے میں دن بدن یہ سوچ بنتی جا رہی ہے کہ سال میں 2.5% جو زکوٰۃ ہے اسی کو ہم نکال کے رکھ لیں گے اور سال بھر جب بھی ضرورت مند آئیں گے تو ان کو دیتے رہیں گے۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل صحابہ ایسا ہی کرتے تھے؟ آپ تلاش کریں تو پائیں گے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں جو زکوٰۃ کا نظام تھا وہ تو آج ہے ہی نہیں۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی مالدار اپنی زکوٰۃ خود ادا کر ہی نہیں پاتا تھا۔ صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی مالدار اپنی زکوٰۃ خود کسی مستحق اور حقدار کو دے ہی نہیں پاتا تھا، بلکہ اسلامی حکومت کی طرف سے کارندے آتے تھے، عملہ آتے تھے اور مالداروں سے حساب کتاب کر کے ان کی زکوٰۃ لے جا کر حکومت کی نگرانی میں جمع کر دیتے تھے، بیت المال میں جمع ہو جاتا تھا۔ اب بتائیے کہ سال بھر دھیرے دھیرے خرچ کرنے کا ہے کوئی حساب؟ نہیں، وہ تو ایک بار میں آئے، ہاں بھائی اس سال کا حساب کتاب بتاؤ، ہاں یہ ہے، یہ ہے، یہ زکوٰۃ کتنی بنی، ہاں یہ لاؤ، لے گئے بیت المال میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں جمع کر دیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مستحقین پر خرچ کریں گے۔ اس کے بعد وہ سال بھر اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے یا نہیں کرتے؟ کس میں سے؟ زکوٰۃ میں سے؟ نہیں، بلکہ کل ہی ایک اثر میرے علم میں آئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یہ تھا کہ 2.5% زکوٰۃ تو صرف بخیل ادا کرتے ہیں۔ اب جس نے بھی یہ پڑھا وہ حیران، ارے 2.5% ہی تو زکوٰۃ ہے، پھر بخیل کیسے؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سال میں 2.5% زکوٰۃ ادا کر کے باقی کچھ بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، یہ کن کا شیوہ ہے؟ یہ بخیلوں کا شیوہ ہے، یہ بخیلوں کی عادت ہے کہ وہ صرف 2.5% زکوٰۃ ادا کر کے پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ ہمارے معاشرے میں تو کافی مسلمان ایسے ہیں جو زکوٰۃ ادا کرنے کے قابل ہونے کے باوجود زکوٰۃ ہی 2.5% ادا نہیں کرتے۔ جو جتنا مانگنے والا آیا، ملنے والا آیا، جن کو ضرورت پڑی دے دیا، حساب کتاب ہی نہیں۔ ان کے بارے میں ان کا کیا کہنا ہوتا؟ ان کے بارے میں تو تلوار نکال کے آ جاتے، کیونکہ زکوٰۃ منع کرنے والوں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتال کیا ہے، جنگ کیا ہے۔ اگر کسی کے بارے میں پتہ چل جاتا کہ یہ 2.5% بھی ادا نہیں کرتے، وہ تو سیدھا تلوار لے کے آ جاتے، اور صرف 2.5% ادا، بیوقوف بخیل آدمی صرف اتنا سا ادا کر کے کام بن جائے گا، یہ تو بخیل لوگوں کا کام ہے۔ تو یہ سال بھر زکوٰۃ، ایک بار زکوٰۃ سال میں آپ ادا کر دیں، اس کے بعد جہاں جہاں جس طرح ضرورت پڑے اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے رہیں، کیونکہ جو آپ یہ خرچ کر رہے ہیں یہ ابھی آپ کو مشکل لگ رہا ہے، مگر جب یہ واپس ملے گا نا تو خرچ نہ کرنے پر پچھتائیں گے کہ میں نے کرا کیوں نہیں، کیا ہوتا تو بڑا خوش نصیب ہوتا۔ یاد رہے ہمارے معاشرے میں ایک اس سے بھی کمتر اور گھٹیا ترین سوچ بنتی جا رہی ہے کہ سال میں ایک بار زکوٰۃ ادا کرنا تو دور کی بات، پھر اسی زکوٰۃ سے سال بھر ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا تو دور کی بات۔ ہمارے دور میں مسلمان بری طرح سودی نظام میں پھنس گئے ہیں، اور بری طرح پھنسے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہر کسی مالدار کے پاس کسی نہ کسی طرح سے حرام رقم آ جاتی ہے۔ اب تو سوچ مسلمانوں کی یہ بنتی جا رہی ہے کہ ہر ایک کی ضرورت کس سے پوری کر دیں؟ اس حرام پیسوں سے پوری کر دیں۔ حلال کا تو 1 روپیہ کسی کے پاس نہ جائے، بس حرام کھلا کے کسی کا علاج کر دیں، کسی کی ضرورت پوری کر دیں، کسی کا فلاں کر دیں۔ اتنے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں کہ یہ پیسہ ہم ان کو دے سکتے ہیں، ان کو دے سکتے ہیں، ان کو۔ دیکھیے دنیا میں جو بھی ضرورت مند ہیں ان ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا آپ پر فرض نہیں، نفل ہے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ ادا کر دیا، اس کے بعد کوئی ضرورت مند آپ کو دکھتا ہے،
آپ کی استطاعت ہے، آپ اپنے جیب سے وہ رقم نکالیے جو خود خرچ کر سکتے ہیں، خود اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، وہ انہیں دیجیے، نہیں ہے دعا کیجیے ان کے لیے اور آگے نکل جائیے۔ کوئی بندہ آئے گا اور اپنے حلال پیسوں سے اس کی ضرورت پوری کر جائے گا۔ حرام کھانا حرام ہے تو حرام کھلانا حلال ہے؟ ہاں، حرام کھانا حرام ہے تو حرام کھلانا حلال ہے؟ یہ کہاں سے ہم نے سوچ لیا کہ حرام کھلانا حلال ہے؟ البتہ حرام رقم کے بارے میں علماء کے جو فتاوے ہیں میں اس طرف نہیں جا رہا، مگر ہماری اس سوچ کی بات میں کر رہا ہوں کہ ہم صرف حرام سے ہی لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ اور کسی رقم کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس اسی رقم سے ہم کچھ کرتے ہیں اور پھر اندر اندر محسوس کرتے ہیں ہم نے لوگوں کی ضرورتیں پوری کر دی۔ حاضرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض صحابہ کرام ایسے تھے جو تمام تر کوششوں کے باوجود اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر پاتے تھے، تو وہ اس وجہ سے روتے تھے کہ وہ خرچ نہیں کر پاتے۔ اصحاب صفہ کچھ صحابہ کرام 70 پلس کچھ صحابہ تھے، 70 کے قریب کچھ صحابہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے آنگن میں رہتے تھے۔ مسجد نبوی کے آنگن میں، اس آنگن کو صفہ کا نام دے دیے گئے تھے، چبوترا، اسی میں رہتے تھے۔ ان کا کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنا، اسے اسٹور کرنا، جمع کرنا، لوگوں تک پہنچانا، وہ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایکٹیویٹیز کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و حرکات کو دیکھتے رہتے اور اسٹور کرتے رہتے تھے۔ ان کی زندگی یہ تھی کہ جو بھی صحابہ کرام انہیں کچھ بھی لا کے دے دیتے یہ کھا لیتے تھے، اسی سے ان کا گزر بسر تھا۔ یہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر پاتے تھے، تو انہیں بڑا افسوس ہوتا تھا کہ یہ لوگ مالدار لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، یہ خوب اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے یہ ہم سے بہت آگے چلے جائیں گے، بہت آگے چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کو پہلے ایک سیکرٹ عمل بتایا کہ تم یہ کر لیا کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے جیسا ثواب مل جائے گا۔ بڑے خوش ہو گئے کہ ہاں بھائی، بغیر خرچ کرے ہی ہمیں خرچ کرنے کا اجر مل جائے گا۔ دل میں شدید خواہش تھی مگر استطاعت نہیں تھی۔ کچھ دن کے بعد ان کو ایک اور خطرہ پیدا ہو گیا، اللہ کے رسول جو آپ نے سیکریٹلی ہمیں بتایا تھا وہ تو سیکریٹ لیک ہو گیا، اب تو وہ مالدار بھی پڑھنے لگے، اب ہمارا کیا ہوگا؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دراصل فرض نمازوں کے بعد جو تسبیحات کا مسئلہ ہے، اس بارے میں ایک روایت ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیحات مساکین کو، ضرورت مندوں کو بتائی تھی کہ تم نماز کے بعد یہ تسبیحات کر لو، مالداروں کے خرچ کے برابر تمہیں اجر مل جائے گا۔ بعد میں مالداروں کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی پڑھنے لگے، تب انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو لیک ہو گیا، یہ تو سبھی پڑھنے لگے۔ تب آپ نے فرمایا کہ مالدار اپنے مالوں کا حساب دیتے دیتے پیچھے رہ جائیں گے، تم ان سے بہت پہلے جنت میں چلے جاؤ گے، تمہارے پاس دینے کو کچھ حساب ہی نہیں ہے تو کیا حساب دو گے؟ تب یہ مساکین خوش ہوئے۔ میں یہاں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ جو خرچ نہیں کرتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے، یہ نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو خرچ نہیں کر پاتے تھے ان کی سوچ کیا تھی۔ وہ پریشان رہتے تھے کہ ہم خرچ کیوں نہیں کر پا رہے ہیں، جو خرچ کر رہے ہیں وہ ہم سے آگے بڑھ جا رہے ہیں، ہم پیچھے رہ جا رہے ہیں، ہم کیسے ان تک پہنچ جائیں، انہیں یہ فکر ہوتی تھی، اور ہم استطاعت کے باوجود خرچ نہیں کرتے اور کوئی فکر وہ نہیں کر پاتے تھے، اس بارے میں انہیں فکر تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ بھائی یہ مالدار لوگ ہیں، مال ہیں تو حساب بھی تو دیں گے، ان کا حساب کتاب ہوتا رہے گا، تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کیا حساب دو گے، تم ان سے اتنے سال پہلے ہی جنت میں چلے جاؤ گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر میں اپنی بات پوری کروں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کوئی انسان کسی سے آگے بڑھنے کی تمنا دل میں پالے، یہ صرف دو چیزوں میں جائز ہے، باقی کسی چیز میں جائز نہیں۔ لا حسد الا فی اثنتین، صرف دو چیزوں میں حسد جائز ہے۔ یاد رہے حدیث میں لفظ حسد استعمال ہوا ہے، مگر شرعی بول چال میں اس کو حسد کے بجائے رشک کہتے ہیں، حسد کے بجائے رشک کہتے ہیں۔ میں دونوں میں فرق بتاؤں۔ اگر میں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر یہ چاہوں کہ وہ نعمت اس کے پاس جو ہے وہ ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، تو یہ حسد ہے۔ سمجھ آئے؟ کسی کی نعمت ختم کر دینے کی تمنا کرنا کہ اس کی یہ نعمت ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے، تو یہ حسد ہے۔ لیکن اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کے پاس جو نعمت ہے وہ اس کے پاس ہی رہے مگر مجھے اس سے زیادہ مل جائے، اس کا ختم نہ ہو مگر مجھے اس سے زیادہ مل جائے، یہ رشک ہے۔
تو حسد تو کسی بارے میں جائز ہی نہیں ہے. یہ جو رشک ہے کہ اس کی نعمت اس کے پاس رہے اور مجھے مل جائے، یہ بھی اسلام نے صرف 2 چیزوں میں قابل تعریف رکھی ہے. لا حسد الا فی اثنتین، رشک بھی صرف 2 چیزوں میں. ایک شخص علم والا ہے، اپنا علم بکھیرتا چلا جائے تو انسان رشک کرے کہ کاش میرے پاس اس سے زیادہ علم ہوتا تو میں اپنے علم سے معاشرے کو اس سے زیادہ فائدہ پہنچاتا. تو رشک یا تو علم پر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کسی مالدار کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے دیکھ، کماتے ہوئے دیکھ کر نہیں کہ یہ اتنا کما رہا ہے میں اس سے بھی زیادہ کماؤں، نہیں، کسی مالدار کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے دیکھے تو دل میں یہ رشک کر لے کہ اگر میرے پاس اتنا ہوتا تو میں اس سے زیادہ خرچ کرتا. یاد رہے کمانے پر رشک کرنے کی بات نہیں چل رہی ہے، کس پر؟ خرچ کرنے پر، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر. تو صرف 2 چیزوں میں رشک جائز ہے، علم کی تقسیم میں اور مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں. کوئی علم بانٹ رہا ہو تو رشک کیجئے اس سے اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے. کوئی اللہ کے راستے مال خرچ کر رہا ہو تو رشک کیجئے، اپنے آپ کو کمپٹیٹر بنا لیجئے، ان کا مسابقہ کریے اور طے کر لیجئے کہ میں اس سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دکھاؤں گا. یہ 2 ہی چیزیں جائز ہیں. ماہ رمضان میں ویسے بھی اعمال کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. اگر اس مہینے میں ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اس کا اجر و ثواب بلا شبہ اور مہینوں میں خرچ کرنے کے مقابلے میں بڑھ جائے گا. عام طور پر ہم نے سنا ہوگا کہ رمضان میں ایک نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے. اس کی کوئی مضبوط دلیل تو ہمیں نہیں ملی، مگر رمضان میں اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے یہ بنیادی طور پر ثابت ہے. یاد رہے کہ رمضان میں عمرہ کس کے برابر ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے ہر مہینے میں عمرہ صرف عمرہ ہے، اور رمضان میں عمرہ حج کے برابر. ایک کمی رہ گئی، بلکہ حدیث میں تو یہ ہے کہ رمضان میں عمرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر. بس سمجھ آ رہی؟ تو کیا یہ بنیادی دلیل نہیں ہے کہ اس مہینے میں اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے؟ ایک عمل جو ہر مہینے میں صرف ایک عمل ہے وہ اس مہینے میں اس عمل سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے. تو اس پر قیاس کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ کتنا گنا بڑھتا ہے ہمیں نہیں معلوم. 70 کہہ کے محدود کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ واسع. اس مہینے میں اعمال کا اجر بڑھ جاتا ہے، کتنا گنا بڑھ جاتا ہے یہ وہ جانتا ہے. ہاں یہ یقینی ہے کہ بڑھ جاتا ہے. لہذا اس مہینے میں خاص طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صفت اپنائیں، اور جو چیزیں آپ تک پہنچائی گئی ہیں ان چیزوں کو ذہنوں میں حاضر رکھ کے ہمیشہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت بنائیں. اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ ادا کر کے اس کو تو بھول ہی جائیں. رمضان میں یا جب بھی آپ کی عادت ہے ایک بار زکوٰۃ ادا کریں، بھول جائیں کہ وہ دیا ہے، وہ تو فرض تھا، ختم، بھول گئے. سال بھر اس کے علاوہ کتنا اللہ کے راستے میں خرچ کر پا رہے ہیں یہ کوشش کریں، یہ دیکھیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہیں بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے. اللہ کے راستے میں جو ہم خرچ کرتے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس خرچ کو ضائع کرنے والے کچھ اعمال ہوتے ہیں، اس سے اللہ تعالی ہمیں بچائے. اللہ تعالی ہمارے اللہ کے راستے میں کیے گئے خرچ کو قبول فرمائے. سماج اور معاشرے میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالی انہیں شفا عطا فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ تعالی ان کی پریشانیاں دور فرمائے. جو مقروض ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرض کی ادائیگی کی صورت پیدا فرمائے. جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے. بے روزگار کو اللہ تعالیٰ حلال رزق عطا فرمائے. رزق کی تنگی والوں کو اللہ تعالیٰ کشادگی عطا فرمائے. جن کے کاروباری مشکلات ہیں، پیسے رکے ہوئے ہیں یا معاملات پھنسے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کاروباری تمام تنگیوں اور مشکلات کو آسان فرمائے. جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. جو دنیا میں باقی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اللہ کی مرضی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.